ملکہ نے خط دوبارہ پڑھا۔ سلیمان نہ صرف بادشاہ تھے، وہ اللہ کے نبی بھی تھے۔ یہ کوئی عام دعوت نہ تھی، یہ حق کی طرف بلاوا تھا۔ لیکن کیا فوراً تسلیم کر لینا دانش مندی ہوگی یا پہلے آزمائش کرنا لازم تھا؟ سبا کی شہزادی بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بہت سے قیمتی تحائف، نادر سوالات اور خاص پیغام کے ساتھ ایک شاہی قافلہ روانہ کیا۔ قافلے کی قیادت ایک دانشمند خاتون کر رہی تھی جو شہزادی کی خاص سفیر تھی۔ جب یہ قافلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو سب مؤدب کھڑے ہو گئے اور امیر قافلہ نے آگے بڑھ کر تحائف پیش کیے۔ سونا، جواہرات، خوشبودار عود و عنبر اور دیگر قیمتی چیزیں چاندی کی تھالیوں میں سجی ہوئی تھیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہ تھی۔ نہ چہرے پر خوشی کا تاثر ابھرا، نہ ہی ناراضگی کی جھلک۔ آپ نے پرسکون انداز میں سر اٹھایا اور قافلے والوں کو بیٹھنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد امیر قافلہ آگے بڑھی اور شہزادی بلقیس کی طرف سے 2 ناریل کی کھوپری جیسی سوراخ دار کوڑیاں پیش کیں۔ اس نے عرض کیا، شہزادی نے حکم دیا ہے کہ بغیر کسی انسان یا جن کی مدد کے پہلی سوراخ دار کوڑی میں دھاگا پیرو کر دوسری طرف نکالا جائے اور دوسری کوڑی میں بغیر کسی لوہے کے اوزار کے دھاگا ڈال کر نکالا جائے۔ پھر اس نے چاندی کا ایک پیالہ پیش کیا اور کہا، یہ حکم بھی ہے کہ اس پیالے میں ایسا پانی بھرا جائے جو نہ زمین پر ہو نہ آسمان پر، لیکن وہ جھاگدار ضرور ہو۔ اس کے بعد وہ کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں لے کر حاضر ہوئی۔ وہ سب ایک جیسے لباس میں ملبوس تھے اور چہرے سے بھی ایک جیسے لگتے تھے۔ اس نے عرض کیا، شہزادی بلقیس چاہتی ہیں کہ ان میں سے غلاموں اور لونڈیوں کو پہچان کر الگ کیا جائے۔ یہ سب سوالات حکمت اور دانائی کا امتحان تھے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی علم و فراست کو جانا جا سکے، لیکن وہ جو اللہ کے نبی اور داناؤں کے سردار تھے، ان کے لیے ان سوالات کے جوابات دینا گویا ہوا کا جھونکا جیسا تھا۔ قافلے کی عورت نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے سوراخ دار کوڑیاں اور سوالات رکھے تو دربار میں خاموشی چھا گئی۔ یہ سوال معمولی نہ تھے، یہ حکمت کا امتحان تھے، فطرت سے وابستہ وہ بھید جو صرف نبی ہی سمجھ سکتا تھا۔ حضرت سلیمان نے اپنے ملک کے عقل مندوں اور بزرگوں کو دربار میں بلایا اور پوچھا، کیا کوئی ایسا ہے جو بغیر کسی انسانی یا جناتی مدد کے اس کوڑی میں دھاگا پرو سکے؟ سب سوچ میں پڑ گئے، مگر پھر دربار کے ایک کونے سے ایک باریک سی آواز آئی۔ وہ ایک ننھا سا کیڑا تھا۔ وہ ادب سے بولا، اے نبی خدا، ایک کیڑا ہوتا ہے جو رطب یعنی کھجور میں رہتا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے سر پر دھاگا لپیٹ کر اس کوڑی کے سوراخ سے گزر کر دوسری طرف نکل سکتا ہوں، مگر میری ایک گزارش ہے، مجھے اس خدمت کی عوض روزی عطا کی جائے۔ حضرت سلیمان نے تبسم فرمایا اور اس کی بات منظور کر لی۔ چنانچہ کیڑے نے دھاگا اپنے سر پر لپیٹا اور نہایت مہارت سے کوڑی کے سوراخ سے گزرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ یوں پہلا سوال حکمت و فطرت کے ذریعے حل ہوا۔ اس وفادار اور ذہین کیڑے کا نام تھا پسفسفہ، اور حضرت سلیمان نے اس کے لیے باقاعدہ روزی مقرر فرما دی۔ پھر آپ نے دربار میں دوسرا سوال دہرایا، اب بتاؤ، کون بغیر کسی لوہے کے اوزار کے اس کوڑی میں سوراخ کر سکتا ہے؟ ایک سفید رنگ کا کیڑا جو لکڑی میں رہتا تھا آگے بڑھا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، میری روزی بھی لکڑی میں ہی مقرر کی جائے۔ حضرت سلیمان نے اس کی شرط منظور فرمائی۔ وہ کیڑا لپک کر کوڑے سے چمٹ گیا اور اندر سے سوراخ کرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ سب حیران رہ گئے کہ فطرت کے یہ نازک مخلوق اس قدر کارگر اور ذہین ہو سکتے ہیں۔ پھر قافلے کی عورت نے چاندی کا پیالہ حضرت سلیمان کے سامنے رکھا اور کہا، یہ پیالہ شہزادی بلقیس نے خاص طور پر بھجوا کر سوال پوچھا ہے۔ اس میں ایسا پانی بھرا جائے جو نہ زمین پر ہو نہ آسمان پر، لیکن کفدار یعنی جھاگدار ہو۔ حضرت سلیمان نے فوراً حکم دیا، ہمارے عربی گھوڑے لاؤ، انہیں کھلے میدان دوڑاؤ، اور جب وہ دوڑتے دوڑتے تھک جائیں تو ان کے جسم سے جو پسینہ نکلے اسی پسینے سے یہ پیالہ بھر دو۔ چنانچہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ جب وہ تھک کر پسینے میں شرابور ہوئے تو
تو ان کے جھاگدار پسینے سے یہ پیالہ بھر دیا گیا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، یہ ہے ایسا پانی جو نہ زمین کا ہے نہ آسمان کا، مگر کفدار ضرور ہے۔ یہ سب دیکھ کر قافلے کی عورت خاموش ہو گئی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ حضرت سلیمان صرف بادشاہ ہی نہیں، اللہ کے سچے نبی اور داناؤں کے سردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ایک عجیب حکم صادر فرمایا۔ آپ نے اپنے خادموں سے کہا، پانی لاؤ اور سب غلاموں اور لونیوں سے کہو کہ اس پانی سے وضو کریں۔ درباری حیران تھے کہ بادشاہ وقت کا یہ حکم کس حکمت پر مبنی ہے، مگر کسی نے سوال نہ کیا۔ جب وضو کا عمل شروع ہوا تو حضرت سلیمان نے غور سے دیکھا، مرد اور عورتوں کے وضو کا انداز جدا تھا۔ اس طرح آپ نے بڑی دانائی سے غلام مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق پہچان لیا اور انہیں الگ الگ کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان نے وہ تمام تحفے قاصدوں کو واپس کر دیے اور فرمایا، کیا تم مال کے ذریعہ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری پوری بادشاہت سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے قلم اٹھایا اور ایک خط تحریر فرمایا۔ یہ خط بلقیس کے نام تھا، جس میں لکھا، میرے پاس فوراً حاضر ہو جاؤ ورنہ ہم تمہارے ملک پر چڑھائی کریں گے۔ یہ خط حضرت سلیمان نے ہدہد پرندے کے حوالے کیا اور کہا، یہ پیغام لے جاؤ اور بلقیس تک پہنچا دو۔ ہدہد اڑا اور آسمانوں کو چیرتا ہوا بلقیس کے محل میں جا پہنچا۔ بلقیس نے جب خط پڑھا تو اس کی آنکھوں میں سنجیدگی آ گئی۔ وہ جان گئی کہ یہ عام بادشاہ کا خط نہیں بلکہ آسمانی بادشاہت کا پیغام ہے۔ اتنی دیر میں وہ قافلہ بھی حضرت سلیمان کا جواب لے کر بلقیس کی خدمت میں پہنچ گیا۔ جو کچھ قاسم نے وہاں دیکھا اور سنا تھا وہ بلقیس کو آگاہ سنایا۔ اس نے فوراً اپنے وزیروں، مشیروں اور قوم کے سرداروں کو بلایا اور کہا، یہ معاملہ زمین کا نہیں آسمان کا ہے، اس کی مخالفت کرنا دانشمندی نہیں۔ بلقیس نے احتیاطاً اپنا قیمتی تخت ایک کوٹری میں بند کروا دیا، اس پر پہرا بٹھایا اور خود حضرت سلیمان کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔ راستہ لمبا تھا، کارواں طویل، لیکن ارادہ مضبوط تھا۔ مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ہدہد پرندہ دوبارہ حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچ چکا تھا۔